میں وہ ویژن دیکھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ذکر ہوتا رہا اور لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ ذکر یہ ہوا کہ ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست کی طرف جستجو کرنی چاہیے، مگر لوگوں نے مذاق اڑایا۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے اعتبار سے وہ اپنی ریاست کو بنائے اور ریاست کی تکمیل کرے۔ جس انداز سے جوڈیشری کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے، حاکموں کو کہتا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ عدل کے ساتھ احکامات کرو۔ اگر حاکم یہ بات نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ فیلئر بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا سب سے بڑی چیز آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس لیے جستجو کریں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالموں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اہمیت دیں، انہوں نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو میں ایک عوامی کیفیت سے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا کہ جی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون سے 3 لوگ؟ اور آج کل کی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں یہ کہا کہ ایک بخیل اور کنجوس ہو، دوسرا جو دھوکے باز ہو، اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں، میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تھی۔ وہ پاکستان چاہیے، وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے جس کے متعلق سوچا تھا، جہاں پر انصاف ہو، عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، مظلوم کے ساتھ انصاف ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا، ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ ریاست تو بعد میں بنی، ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب اب سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا، اسلامی ریاست کا قانون فقہا نے، علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا۔ یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال میں ہے، ورنہ عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا، انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف لیتے تھے، جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے، تو وہاں سے انسپریشن لیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ لکھی۔ اس حوالے سے قاضی ابو عمر جب ٹیونس گئے تو انہوں نے ٹیونس جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میری چیزیں دیکھ لو، میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ایک گٹھڑی ہے جو کتابوں کی گٹھڑی ہے، میرا ایک چوغا ہے، چند کپڑے ہیں، اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ٹیونس چیف قاضی بن کر، اور جب واپس آؤں گا تو پھر میرا حساب لینا کہ یہی چیزیں میرے پاس ہیں۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو کر جب واپس آئے، پھر انہوں نے مجمع بندرگاہ پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو 3 چیزیں لے گیا تھا وہی 3 چیزیں لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مت کرو، نیچے کی عدلیہ سے شروع کرو، 10 15 20 سال میں گواہ مر جائیں گے، 10 15 20 سال میں ثبوت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے ایک محفل میں یہ کہا جب وہ چیف جسٹس تھے
کہ ہار والا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ ریلیز ہوئی جہاں کسی جج کو کچھ کہا جا رہا تھا، پھر وہ کیس دوبارہ تحقیق کے لیے گیا اور ختم ہو گیا۔ یہاں پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ لوگ یہی شرارتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پر یہ 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں، وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، وہ بنیاد یہ ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، اور کتنا ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک گھر پر دستک دیے، دروازے پر کوئی آواز نہیں آئی تو انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار سے اوپر جھانکا تو لوگ شراب نوشی کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی کل آپ خلیفہ ہیں، کل آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو میرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں کیسے فیصلہ کروں گا، میں نے انسان کی پرائیویسی پر انکروچ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور وہ زمانہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کی آواز، آپ کی باتیں، لوگوں کے ویڈیوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ غیبت سب سے بڑی غیبت ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ اس کے خلاف تھا، مگر یہاں سب ٹیلی ویژن پر ہر جگہ جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر کنٹینٹ دیکھو، کنٹینٹ کس انداز سے دیکھیں۔ آپ سب یہاں ماں باپ ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی کوئی گفتگو ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی گفتگو ہو، وہ اولاد کے کانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ کیسا ہے کہ ہماری گفتگو اور لوگوں کی گفتگو عام کی جاتی ہے اور صرف شرارتاً عام کی جاتی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے ریکارڈنگ کی جاتی ہیں، اور یہ معاشرہ ختم اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو پاکستان میں ہو گیا ہے۔ ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے اکنامک اوریجنز آف ڈکٹیٹرشپ۔ وہ کہتا ہے کہ جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آتی ہے، یعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ تو میں وکلا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جدوجہد کرو۔ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت حادثاتی اعتبار سے آئی ہے، اور ذرا سن لیجئے 3 واقعات۔ جناب علی ایوب خان کا ایلیٹ کیپچر تھا، اور ایلیٹ کیپچر میں آپ کو بتا دوں ایلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایلیٹ فوجیوں کو کہتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کو کہتے ہیں، وکلا کو کہتے ہیں۔ جو ایلیٹ ہیں انہوں نے کیپچر کیا۔ پھر حادثہ ہوا 71 کا، پھر جمہوریت آئی، پھر ضیاء الحق صاحب نے پھر کیپچر کیا، پھر حادثہ ہوا ضیاء الحق صاحب کا اپنا، پھر جمہوریت واپس آئی، اس کے اندر بھی شرارت ہوتی رہی، پھر مشرف صاحب نے کیپچر کیا، پھر بے نظیر کی شہادت ہوئی، پھر جمہوریت واپس آئی۔ تو پاکستان جو ہے وہ حادثاتی اعتبار سے اس کے اندر جمہوریت آئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نمبر 1 کہ انصاف کا بول بالا جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا، پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ مینڈیٹ کی کو رہا کرو، عمران 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 کو رہا کرو۔ میری 2 درخواستیں تھیں، جو دوسری ہونے والی تھی اس کے نعرے آپ نے لگا دیے۔ میری پہلی درخواست یہ تھی کہ مینڈیٹ کی قدر کرو۔ مینڈیٹ انصاف سے آیا ہے، لوگوں نے دستک دی ہے۔ پاکستان میں انصاف وہیں سے شروع ہوگا۔ اور دوسری میری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ